ایک اہم سوال کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، آخر ماتم کسے کہتے ہیں اور یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ محرم کے دوران شیعہ فرقے کے لوگ ماتم کرتے ہیں۔ ان دنوں میں مرد اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں اور ان دنوں میں فاقے کرتے ہیں۔ عورتیں مرثیے پڑھتی ہیں اور اپنے غم کا اظہار کرتی ہیں۔ ماتم کے لیے تعزیے بنائے جاتے ہیں جنہیں خوب سجا کر شہر کی سڑکوں پر گھمایا جاتا ہے۔ جلوس کے وقت کافی شور ہوتا ہے، آخر تک ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدا نے پورے ملک کو غم میں ڈبو دیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیعہ کے ماتم کرنے کے حوالے سے، اور ماتم کے دوران زنجیر زنی کرنے اور خنجر زنی کرنے کے حوالے سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ماتم کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی، کیا ماتم کرنا جائز ہے اور آیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے آپ کو شیعوں کا موقف بتائیں گے کہ شیعہ ماتم کے جائز ہونے میں کیا دلائل پیش کرتے ہیں اور حقیقت میں ماتم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس بارے میں بھی آپ کو تفصیل میں آگاہ کیا جائے گا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماتم کی ابتدا کس نے کی اور کب کی، اور اس سب کے ساتھ آپ کو زنجیر زنی کے حوالے سے ایک ایسی حقیقت بھی بتائیں گے جسے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو نہایت اہم ہونے کے ساتھ نہایت دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا اگر آپ پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پیارے دوستو، شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں اور اس بارے میں پہلے شیعہ موقف سن لیں، پھر آپ کو ماتم کی شرعی حیثیت بتاتے ہیں کہ اسلام ماتم کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور ماتم کی ابتدا کس نے کی اور کب کی، اور اس کے اصل حقائق کیا ہیں۔ دوستو، شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی اکثر ہم سے الجھتے رہتے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے سے منع کیا، پھر شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ لفظ ماتم کا مطلب جان لیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ نبی پاک نے ماتم سے کیوں منع کیا۔ شیعہ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ ماتم کا مطلب ہے احتجاج کرنا، یعنی جو ہوا غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جب کوئی اپنی طبی موت مر جاتا ہے اس میں خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے تو خدا کی مرضی کے خلاف کوئی احتجاج نہیں، یعنی ماتم نہیں کر سکتا، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر ماتم سے منع فرمایا، اور مسلک شیعہ میں بھی مردوں کا ماتم سختی سے منع ہے۔ اب رہا سوال کہ پھر شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ شیعہ شہید کا ماتم کرتے ہیں، کسی مردے کا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے وہ قتل ہو، اور جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ جس کام میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو اس کے خلاف احتجاج یعنی ماتم کر سکتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ جب کسی شہید کو ظلم و جبر کے ساتھ قتل کیا گیا ہو تو احتجاج کے طور پر دنیا کو بتانے کے لیے ماتم کی اجازت ہے، اور دلیل میں یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کی اجازت قرآن پاک کے 6 پارے کی پہلی آیت میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا اونچی اونچی آواز میں رونا پیٹنا مگر سوائے مظلوم کے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے شہید چچا امیر حمزہ کا ماتم کروایا تھا، جس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ ان پر ظلم ہی ایسا کیا گیا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم پر تو 1400 سال سے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کسی مردے کا ماتم نہیں کرتے، ہم مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرتے ہیں، اور ہر سال دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا تھا۔ ماتم کی ایک شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اس حوالے سے فقہ امت کی رائے جان لیں۔ یاد رہے کہ اسلام میں تو مصیبت پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا، اپنی مصیبت یا مصائب اہل بیت کو یاد کر کے ماتم کرنا یعنی ہائے ہائے اور وائلہ کرنا، چہرے یا سینے پر تماچے مارنا، کپڑے پھاڑنا، بدن کو زخمی کرنا، نوحہ کرنا، یہ باتیں خلاف صبر اور ناجائز اور حرام ہیں۔ جب خود بخود دل پر رکت طاری ہو کر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں اور گریہ آ جائے تو یہ رونا نہ صرف جائز بلکہ موجب رحمت و سبب ہوگا۔ دوستو، اسلام میں ماتم تو ہے ہی حرام، اور 3 دن سے زیادہ سوگی بھی اجازت نہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، البتہ اپنے خاوند کی موت پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے۔ اسی طرح امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں، سوائے عورت کے کہ وہ عدت کے ختم ہونے تک اپنے خاوند کی موت پر سوگ کر سکتی ہے۔
नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह जब फौत हुई तो औरतें रोने लगी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें कोड़े से मारने का इरादा किया, तो इन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से हटाया और फरमाया, ए उमर छोड़ो। फिर फरमाया, ए औरतों शैतानी आवाज़ से परहेज करना। फिर फरमाया, जिस गम का इजहार आँख और दिल से हो वो अल्लाह की तरफ से है और रहमत है, और जो हाथ और ज़बान से हो वो शैतान की तरफ से है। मशकाल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो मुंह पीटेगा और गिरेबान फाड़े और अयामे जाहलियत की तरफ चीख पुकार करे। बुखारी हदीस नंबर 1297, मुस्लिम हदीस 103। दोस्तों, मालूम हुआ है कि मैयत वगैरह पर मुंह पीटने, कपड़े फाड़ने रब ताला की शिकायत है। अगर इस तरीके को देखा जाए तो ये काम हराम है, इनका करने वाला सख्त मुजरिम है। ये आम मैयत का हुक्म है, लेकिन शहीद बाहुक्म खुदा कुरान में जिंदा है, इन्हें पीटना तो और ज्यादा जहलियत है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में दो खसलतें ऐसी हैं जिनकी वजह से वो कुफर में मुब्तला हैं, किसी के नस्ब में तंग करना और मैयत पर नोहा करना। मुस्लिम में हदीस नंबर 67। इस हदीस में मैयत पर नोहे करने को कुफ्र करार दिया गया है। इसकी तवज्जो ये है कि हलाल समझकर मैयत पर नोहा करना कुफ्र है, अगर इस काम को बुरा समझकर किया जाए तो ये हराम है। प्यारे दोस्तों, आपने मातम की शरई हैसियत के हवाले से जान दिया। आपको ये बताते हैं कि मातम की इब्तिदा किसने की और शिया मातम का आगाज कहाँ से हुआ। याद रहे कि सबसे पहले इबलीस ने मातम किया था। अलामा शफी बिन सुलह शाही आलम लिखते हैं कि शैतान को मशीयत से निकाला तो इसने नोहा किया। शैतान की मोतबर किताब मजमा अल मारूफ हाशिया कलीता अल मुत्तफिकीन। दोस्तों, बाज़ लोग तो इस तरह से सोचते हैं कि आपको जानकर हैरानगी होगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पहला बाकायदा मातम कूफा में आपके कातलों ने किया, फिर दमिश्क में यजीद ने अपने घर की औरतों से 3 रोज मातम करवाया गया। इब्ने ज़ियाद ने आपके सर मुबारक को कूफा के बाजारों में फिराया। कूफा कशियों ने रो रो कर कोहराम बर्पा कर दिया। शियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि कूफा वालों को रोते देखकर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब खुद हमारे कातिल हैं और खुद ही हम पर रो रहे हैं। एहतजाजी तबरसी जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 29। अब शिया के मातम करने, जंजीर जनी करने और खंजर करने के बारे में अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या ये सही है या फिर गलत? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम करना जायज़ है? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।